अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम रिहान है और मैं बिज़नेस करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ से मेरा खुला हो गया, तो उनसे क्या मैं फिर से निकाह कर सकता हूँ? और उनसे मेरा एक बच्चा भी है, तो बच्चे का फैसला इस्लामी तरीके से और इस्लामी नुक्ते नज़र से क्या करना चाहिए? जी माशाल्लाह, आपने बहुत बहुत अहम सवाल किया। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ के माशरे में इसकी बहुत अहमियत है माशाल्लाह इस सवाल की आपके। सबसे पहले तो अल्लाह ताला जिनके निकाह नहीं हुए उनके बेहतरीन घरों में निकाह कराए और वो निकाहों को मौत तक कायम रखें इंशाअल्लाह। जिनके निकाह हो गए अल्लाह ताला उन पर भी अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करें, उनके भी निकाहों को अल्लाह ताला उनकी मौत तक कायम रखें इंशाअल्लाह। और किसी वजह से अगर किसी के टूट गए तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाए शरई तौर पर जिसकी अल्लाह ने इजाज़त दी दोबारा वापस मिल लेने की। देखिए, मेरा एक तो वीडियो है निकाह और तलाक़ के ऊपर, मेरा पूरा वर्कशॉप हुआ बाज़ाब्ता। तो निकाह वर्कशॉप और तलाक़ वर्कशॉप बोल के है, अगर आप यूट्यूब पे गए तो ये अवेलेबल है, जिसमें मैं बहुत डिटेल में निकाह और तलाक़ के ऊपर डिस्कस किया, बहुत सारी डिटेल्ड पॉइंट्स उसमें डिस्कस किया। हमारे यहाँ कई लोगों को ये गलत इल्म है एक मानों में, या पूरा इल्म नहीं है। लोग समझते हैं कि दो ही तरीक़े हैं इस्लाम में मियाँ बीवी के अलग होने के, यानी तलाक़ और खुला। कुरान की रोशनी में 7 तरीक़े से अलग होते। मियाँ बीवी का रिश्ता 7 तरीक़ों से टूटता, सबसे कॉमन उसमें तलाक़ है, तलाक़ के बाद खुला है। तलाक़ का माना क्या है? देखिए, अगर कहीं आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप गौर करे होंगे आपका एग्रीमेंट कैसा बनता मालूम है? कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू सस्पेंड यू। जो कंपनी मेन है उन्हें आपको कभी भी सस्पेंड कर सकती। आपको रिजाइन करना है तो 2 महीने का 3 महीने का पीरियड देना पड़ता। चूंकि इस्लाम में सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 34 में मर्द को औरत का जिम्मेदार बनाया गया, यानी कि उन्हें पूरी जिम्मेदारी का उसका ख्याल कर रहा। अगर वो औरत उससे अलग होना चाह रही तो उसको बोला गया कि तू मर्द को बोले कि मुझे तलाक दे दो। उन्हें ये जो बोल रही ना मर्द को तलाक दे दो, इसको खुला बोलते इस्लामिकली, ये खुला है। सुनन अबू दाऊद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला की इद्दत कितनी बताई? सिर्फ एक माहवारी बोले, एक ही महीना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितनी है? 1। तलाक मर्द छोड़ देना चाह रहा तो देखो, अल्लाह ताला इस्लाम को बदनाम करते हैं आज, लेकिन अल्लाह ताला मर्द के छोड़ने को मुश्किल बनाए। उन्हें तलाक देना चाह रहा तो 3 माहवारी इद्दत बोले। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक पूरी तलाक से रिलेटेड आयतें हैं कुरान में, राइट। और कुरान में एक सूरा है पूरा, सूरा तलाक, सूरा नंबर 65 आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक तलाक के बारे में। उसमें भी तलाक माने जब उन्हें औरत बोली, बीवी बोली मुझे आप फौरी तलाक दे दो, तो इनिशिएट कौन करे सेपरेशन का? औरत करी। अगर मर्द उसको एक्सेप्ट कर लेके जब तलाक देता तो वर्ड खुला टेक्निकली क्यों यूज किया गया? ताकि लोगों को मालूम हो कि मर्द नहीं छोड़ा इसको, औरत इससे अलग हो गई, और ताकि इद्दत के पीरियड्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाए। खुला में इद्दत का पीरियड खाली 1 महीना, 1 माहवारी है। और तलाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में अल्लाह ताला बोले जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो 3 माहवारी रुक जाओ, और अगर आगे पीछे हो जाए तो 3 खमरी महीने, 3 लूनार मंथ्स, क्योंकि औरतों को बहुत पीरियड्स आगे पीछे हो जाते। अगर वो डेट्स आगे पीछे हो रहे हो लोगों के तो फिर 3 लूनार मंथ। लूनार मंथ माने जनवरी फरवरी नहीं, रमजान, रजब, शाबान, मुहर्रम, सफर, ऐसे या तो 3 महीने या 3 माहवारी। 3 माहवारी तक क्या करना है मालूम है आपको? कुरान के हुक्म में सूरह तलाक की पहली आयत, इजी रेफरेंस है। देखो, फिर आपको सूरह बकरा का रेफरेंस याद नहीं भी रहा ना, सूरह तलाक का सूरह चेक कर सकते। पहली आयत हुक्म क्या आ रहा? जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो उनकी इद्दत खत्म होने तक अपने घरों में रोके रखो। इद्दत कितनी बताई गई सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में? 3 माहवारी या 3 महीने। ये 2 आयतों से एक चीज साबित क्या हो गई? ट्रिपल तलाक इन 1 सेटिंग परमिसिबल नहीं है इस्लाम में। क्योंकि हुक्म क्या आ रहा कुरान का? 3 महीने तक रोक के रखो अपने घर में, बोले। समझ में आ रहा? तो रोक के रखने के लिए, काउंट करने के लिए उन्हें रुकना ना 3 महीने। अच्छा, ये सूरह तलाक में आ गया। सूरह बकरा में क्या आया? आयत नंबर 229 में अगर 3 महीने मुकम्मल हो गए, इसके बावजूद वो लोग अलग होना चाह रहे हैं
تو ان کو اچھے طریقے سے الگ ہو جانے دو. بولے سمجھ میں آ گیا؟ پہلے 3 مہینے روکے. دیکھیے اس میں حکم قرآن میں کیا آ رہا, کتنے بار طلاق بولے نہیں بول رہے. طلاق دینا ہے تو طلاق تم 40 بار بولو, 4 لاکھ بار بولو یا 1 بار بولو. کاؤنٹ, میں 10 پاس کرا, میں 10 پاس کرا, میں 10 پاس کرا. کتنے بار پاس کرا؟ میں 3 بار بولا تو 3 بار کرا. نہیں ہوتا نا. اسی طریقے سے اب تم طلاق کتنے بھی بار بولو, طلاق مگر اصول کیا چلے گا؟ ایک طلاق مکمل ہونے کا اصول عدت گزرنا ہے. خلا میں عدت کتنی ہے؟ مان لو خلا مانگی عورت شوہر سے, شوہر بولا ٹھیک ہے میں خلا دینے کے لیے تیار ہوں. اب اس کو کتنے مہینے رکنا ہے؟ خالی ابو داؤد کی حدیث, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, 1 مہینہ رکنا ہے. طلاق کے مسئلے میں کیا ہو رہا تھا؟ شوہر چھوڑا اپنی بیوی کو, 3 مہینے مکمل ہو گئے, بیوی گھر سے نکل کے چلے گئی. بچے ہیں نہیں ہے دونوں بھی صورتوں میں, بیوی گھر سے نکل کے چلے گئی. میں بچے کے پوائنٹ پہ بعد میں آتا ہوں. بیوی گھر سے نکل کے چلے گئی, جانے کے بعد اچھا اس کے اندر کیا ہے اور ایک چیز, اگر وہ 3 مہینے یہ محسوس ہو رہا کہ گھر میں ہے تو جھگڑے بڑھ سکتے, اب آپس میں مارم پیٹی بھی ہو سکتی, خون قتل و غارت گیری تک بات جا سکتی. تو بیٹر پارٹ کیا رہے گا؟ ٹھیک ہے بھائی تم تمہاری والدہ کن چلے جاؤ, اس صورت میں الگ کر سکتے. لیکن تم اس کو والدہ کن بھیجو یا گھر میں 3 مہینے تک رکھو, اس کے پورے ضروریات کا خرچہ ابھی بھی تم کو ہی اٹھانا ہے, کیونکہ طلاق مکمل نہیں ہوا. ابھی طلاق مکمل ہونے 3 مہینے ہونا ہے. جب تک وہ 3 مہینے نہیں ہوئے, بیوی کا خرچہ کون اٹھانا ہے؟ قرآن کے حساب سے شوہر کو اٹھانا ہے. عدت کا مطلب کیا ہے؟ وہ عدت کے پورے پیریڈ میں خرچے کی پوری ذمہ داری اب شوہر پہ, اس کے. سمجھ میں آ گیا؟ بچی جو واپس ہو رہی نا اب اپنے گھر کو جہاں پہ بھی جا رہی, بچی کے لیے اسی لیے ولی کو نکاح کے وقت لازم کیا گیا. جو بچی کا ولی نہیں اس کا نکاح نہیں. ولی کا مطلب اس کا ایک کیئر ٹیکر رہنا. ولی کا مطلب بعض جماعت والے کیا نکالے ہمارے پاس, باپ ہی چھونا بول کے, ایسا قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. ولی سب سے افضل باپ ہے, کیونکہ آن این ایوریج پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے, بچیوں کی شادی سب سے زیادہ اس کا کیئر ٹیکنگ کون رہتا؟ باوا رہتا. باوا کے بعد اس کے بھایا رہیں گے. باوا بھایا نہیں ہے تو چچا دادا یہ لوگ آ جائیں گے, تایا آ جائیں گے, ددیالی سائڈ جائیں گا, کیونکہ قرآن پالنے کی ذمہ داری باپ پہ دیا تو اس کے رشتہ داروں میں جائیں گا پورا ولی کا معاملہ. وہ لوگ کوئی بھی نہیں ہے تو جو بھی ولی کا اس وقت ذمہ دار بنا تھا, بچی اس کے پاس واپس جا کے بولے گی میں الگ ہو گئی اس سے, تو عدت جیسے ہی ختم ہو جائیں گی. عدت تک تو اس کو کیئر ٹیک کرنا ہے شوہر کو ہی. عدت کے بعد کیا ہوگا؟ ولی کے اختیار میں چلے گئے انہیں, ولی کیئر ٹیکنگ کرے گا دوبارہ بچی کی, جب تک کہ بچی پھر دوسرا نکاح نہ کر لے, یا بچی اب کرتی نہیں بول کے گھر میں بیٹھ گئی سمجھو آپ, اور باپ کے اختیار کے باہر نکل رہا اس کو پالنا, تو اسلامی حکومت پہ اس کو پالنا ذمہ داری ہو جاتی. وہ پالنے کا مسئلہ ہی نہیں رہا یہاں بچا ہوا. ہمارے قانونوں میں ظلم کیسا ہو رہا, انہیں طلاق دے دیا, اب انہیں مرتے دم تک اس کو پالنا. میں پاگل ہوں اس کو پیسے دے کے بھی بھیجا دینے کو. طلاق کا مطلب کیا ہوا رہے بھائی, میں اس سے پوری طریقے سے چھوٹ جانا چاہ رہا ہوں, مگر ہمارے قانونوں میں کیا کر دیا, نہیں مرے تک نہ تو کتنا ظلم ہے, بیچاری کہاں جائیں گی. وہ بیچاری کو کون روکا رہے بھائی دوسری شادی کرنے سے؟ وہ بیچاری زبردستی کہ میرے سر پہ کہیں کو بیٹھی ہوئی, جب میں الگ کر دیا تیرے کو تو نہیں. کمپنی ایک امپلائی کو سسپینڈ کر دی, وہ بیٹے کو آئیڈیا کٹ گیا میں سسپینڈ ہو کے اگر دوسری نوکری نہیں جوائن کرا تو یہ کمپنی میرے کو تنخواہ دینا ہے بول کے کرتا ہوں دوسری نوکری اس کے بعد. ہاں کچھ دیر کے لیے آپ سمجھ میں آ رہی, تو اسلام حکمت سے کیا بولا؟ 3 مہینے بولا. خلا میں 1 ہی مہینہ بولا. ہو گیا, دونوں بھی صورتوں میں اب آپ الگ ہو گئے. یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے, اس میں 3 مہینے میں ایک خاص چیز ہے جو نہیں ہونا ہے دونوں کے بیچ میں. کیا ہے وہ؟ پھر سے دوبارہ دونوں سیکسول ریلیشن شپ میں نہیں آنا. اگر دونوں یہ 3 مہینے کے بیچ میں ایک دوسرے سے بستر کر لیے کا مطلب ایک طلاق 3 میں کی ایک لائف لائن یوز کر لیے, لیکن اگین کنٹینیو ہو گئے میاں بھائی بن کے, اب پھر طلاق بولے تو سیکنڈ لائف لائن یوز کرے, پھر وہ 3 منتھس کا پروسیجر فالو ہوگا, پھر وہ 3 مہینے کے پہلے مل لیا لگا سیکسول ریلیشن شپ میں, تو 2 لائف لائن یوز کر لیے. تھرڈ ٹائم ابھی نے طلاق بولا, اللہ تعالیٰ بولے ختم, اب نہیں, چلے جاؤ واپس اپنے گھر کو. بولے اب عدت وغیرہ کچھ بھی نہیں, مسخرہ پرا کر رہا ہے. یہ ہے ٹرپل طلاق اسلام کا. اب بچی چلے گئی وہاں پہ گھر کو, اب اگر اس کو کبھی زندگی میں اس سے شادی کرنا ہے تو اس کے لیے پروسیجر کیا بتائے انہیں. اگر کسی سے شادی کری دل کے ارادے سے کہ ہاں میں اس کو اپنا شوہر مان رہی ہوں,
میں اس کے ساتھ اب نکاح کر لینا چاہ رہی ہوں. قدرتی طور پہ وہ دونوں میں طلاق ہوا, قدرتی طور پہ وہ عدت وہاں پہ اب مکمل کر دی, اس کے بعد پھر ملنا چاہے لوگ, تو یہ جو پورا ہر چیز نیچرلی ہو رہی نا قدرتی طور پہ, اس کو حلالہ بولتے ہیں اسلام میں. سمجھ میں آ رہا؟ میرے لیے انہیں دوبارہ حلال ہونے کو کیا ہونا ہے؟ قدرتی طور پہ وہ بچی کسی سے راضی ہو کے نکاح کرنا, قدرتی طور پہ وہ دونوں میں پھر جھگڑا ہونا, قدرتی طور پہ وہ عدت پوری ہونا 3 مہینے کی جو حکم ہے, اس کے بعد وہاں مکمل الگ ہو گئے, اب کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کر سکتا ہوں. یہ ہے حلالہ. حلالہ کا مطلب تو تیری اماں کو بھیجاتا رہے, ایک رات ذرا اماں جا کے اس کا سو کے آ جاؤ بول کے, تو دوسری مسلمان بچی کو بھیجا دیتا, اور وہ بھی اللہ رسول کا حکم بول کے بھیجتا, نعوذ باللہ, حلالہ بول کے. اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے, اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کتنی گندی حرکت کر رہے ہیں سوچو, سمجھ رہے نا. تو حلالہ اس کو بولتے ہیں. حلالہ یہ نہیں ہے کہ اچھا تم پھر واپس کر سکتے نکاح, ایک کام کرو, ایک رات کے واسطے اس سے شادی کر لو, وہ ایک رات کے لیے وہ دلہ بھیڑیا کتا ایک رات کے لیے جو ہے نا زنا کرتا وہاں پہ, پھر دوسرے دن وہ بھیڑیا طلاق دے دیتا کتا ہو, پھر انہوں آگے سے شادی کر لیتے. ایسا اللہ کے نبی کا حکم ہو سکتا؟ نعوذ باللہ. میں میرے ماں اور میری سکی بہن کے لیے یہ چیز سوچوں گا کبھی؟ میں کیسے دوسری بچی کے مسلمان بہن کے لیے میرے ایسی چیزیں سوچ رہا ہوں؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے, سمجھ رہے نا. تو انڈیا میں جو پرسنل لا بورڈ چل رہا تھا, یہ ایک رات کے حلالے پہ چل رہا تھا, ایک سٹنگ کے طلاق پہ چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کرے, جب تم شریعت کو بدلے تو شریعت کے دشمنوں سے شریعت کو کریکٹ کرائے. سمجھ رہے نا. یہ پوائنٹ آ گیا تو بول دے رہا ہوں ساتھ میں ہی ہے, یہ چیز ختم ہو گئی باپ کی. اب خلا کے مسئلے میں 1 مہینے کی عدت ہے. اس میں کیا ہو رہا, دیکھو تیسری بار آپ طلاق دے رہے ہیں تو بچی کی کہیں اور نکاح ہو کے حلالہ ہونا ہے. خلا کے اندر انہیں 30 بار بھی آپ سے خلا لے کے جا رہی تو کہیں نہیں بولا گیا کہ اب پہلے تو جا کے حلالہ کر گیا. حلالہ کا کنڈیشن کون سا؟ حلالہ بولے تو پھر غلط فہمی میں نہیں آنا. نیچرل شادی, نیچرل ٹوٹنا. یہاں پہ کیا ہو رہا, خلا لی بچی چلے گئی تھی, پھر میاں بیوی مل لینا چاہ رہے ہیں, 1 ہی مہینے کی عدت گزر گئی. اچھا یہ 1 مہینے میں وہ لوگ سیکسول ریلیشن شپ پھر کر لیے, سمجھو خلا بائی ڈیفالٹ کینسل ہو گیا. سمجھ رہے, عدت خالی 1 مہینے کی ہے. کلیئر ہو گیا آپ یہ پوائنٹ کے اوپر. اب مسئلہ کیا ہے, کیا میں نکاح کر سکتا ہوں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 کا شان نزول, یہ آیت نازل کہیں کو ہوئی وہ بتا رہا ہوں. صحابی اور صحابیہ میں طلاق ہو گئی, عدت گزر گئی, صحابیہ اپنے بھائی کے گھر واپس چلے گئے, والد نے تھے بھائی کی سرپرستی میں تھے, بھائی کے گھر چلے گئے. جو صحابی ان کو طلاق دے دیے تھے, عدت گزر گئی تھی 3 مہینے کی پوری, انہوں کسی سے بھی شادی نہیں کرے. اس کے بعد کچھ اور وقت گزر گیا, انہوں کسی اور سے بھی شادی نہیں کرے. یہ صحابی جا کے وہ بہن کے بھائی کو بولے, صحابیہ کے بھائی کو جو ان کے سالے تھے پہلے, ان کو جا کے بولے دوبارہ, کیا بول کے بولے, میں واپس نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک بھائی کا جذبہ تھا, بولے تم میری بہن کو چھوڑ دیتے, میں تمہارے سے نکاح نہیں کرتا. بولے ان کے یہ جواب پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 نازل ہوئی کہ اگر کوئی طلاق دے دے اور دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو انہیں مت روکو اور ان کا تجدید نکاح کرو. کیا بولے اللہ تعالیٰ, دوبارہ مل لینا چاہ رہے ہیں, رکو مت, نکاح کرو. آیت نازل ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے نکاح پڑھا دیے دونوں کا. آپ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. ڈائریکٹ آیتیں ہیں آپ کے مسئلے کے اوپر, مت روکو بولے اللہ تعالیٰ. وہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں شادی, نکاح کر دو وہ لوگوں کا. بولے سمجھ میں آیا, اسلام کب ٹوٹنے کی گنجائش دیا؟ اگر رہنے میں مارا ماری خون خرابے پہ آ جا رہے ہیں, اس سے بیٹر ہے کہ تھوڑا دور ہو جاؤ. ہو سکتا دماغ ٹھنڈا ہونے کرنے کے بعد پھر موقع زندگی میں آئے کہ ارے نہیں بھائی کیوں الگ ہوئے, ہم ان کے ساتھ ہی اچھے تھے, پھر ملنا چاہ رہے ہیں, رکاوٹ نہیں ڈالا اسلام. سمجھ رہے نا. تو یہ گنجائش خلا میں کیا ہے, حلالے کا کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے. انہوں 300 بار بھی خلا لے کے گئے, 1 مہینے کی عدت پوری کر کے انہوں واپس آ کے نکاح کر سکتے. عدت کہ میں وہ حلالہ کہ میں کرنا ہے, 3 مہینے کی عدت اور حلالے کی کنڈیشن. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے 242 تک پڑھیں تو مرد چھوڑ دے رہا اپنی بیوی کو تو ہے, لیکن بیوی بول رہی چھوڑ دو اور مرد ایکسپٹ کر رہا اس کو. تو اس میں عدت کتنی ہے؟ خالی 1 مہینے کی. اب آپ کا سوال تھا بچہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتایا جاتا کہ ایک صحابی اور صحابیہ میں طلاق ہو گئی,
औलाद थी उनको, सहाबी चाहते थे कि औलाद मेरे पास रहे, सहाबिया चाहते थे कि मेरे पास रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये मसला पेश हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त किया, बाकी के सहाबा से पूछा ये दोनों मियाँ बीवी में ज्यादा इस्लाम के तकवे में कौन है, पूछे दोनों में से इस्लाम के तकवे में करीब कौन है, कौन ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को। वो जब मालूम हुआ कि मां कर रही तो बच्चों को बोले मां के पास छोड़ो, बोले समझ में आया। कंडीशन क्या बताए, इमोशंस नहीं है इस्लाम में, अम्मा है ना बाबा है ना, नहीं अम्मा बाबा नहीं, अम्मा बाबा से ज्यादा अहमियत अल्लाह की है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, कह दीजिए मेरे नबी मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। जिंदगी में तलाक खुला शादी सब चीज आ गए, बच्चे भी आ गए उस जिंदगी में, मेरे बच्चों से भी जो मोहब्बत करूंगा वो अल्लाह की खातिर करूंगा। तो शरई तौर पे क्या बताया गया, मां बाप में जो ज्यादा स्ट्रांग इस्लाम पे है बच्चे उनके पास रहेंगे, का मतलब दूसरे के पास मिलेंगे नहीं जाएंगे नहीं, हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा, अगर बाप बेहतर है बाप के पास छोड़ दिया गया तो इसका मतलब मां से मिलने नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता। आप बराबर मां के पास मौका देंगे लेकिन तरबियत का ज्यादा वक्त, तालीम का ज्यादा वक्त, बड़े होने के लिए जो ज्यादा माहौल में रहेंगे वो आप ही के पास रहेंगे, मुकम्मल उधर नहीं छोड़ देंगे, मुकम्मल आपका रहेंगे और उनसे भी मिलने दिया जाएगा। ये तो इस्लाम की फितरत है। कितने दिन मिलना दिया जाएगा, कैसा मिलने दिया जाएगा, ये वक्त का खाजी डिसाइड करेगा इस्लाम का। इसके ऊपर कोई फिक्स्ड रूल नहीं आया, कितने दिन मिलना, संडे को मिलना या जुम्मे को मिलना, 3 दिन मिलना या 6 दिन मिलना, ये सब नहीं बताया गया। ये वक्त का खाजी तय करेगा, हालात और पूरी चीजें मालूम करने के बाद कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। हाँ, बच्चे अगर इतनी उम्र के हैं कि छाती का दूध पी रहे मां के, इन्फेंट से बिल्कुल मासूम है वो लगा, तो लाजिम है उस वक्त के ऊपर, जबकि अभी नमाज भी फर्ज नहीं हुई बच्चों के लिए, तो लाजिम है वो वक्त है जहां पे उनको मां की जरूरत ज्यादा है। अब जब बच्चे थोड़े ज्यादा शऊर में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत बाप की तरबियत में आएंगे क्योंकि इस्लाम की अहमियत होगी। और जब बच्चे बालिग हो जाएंगे, मर्द बच्चे बालिग हो जाएंगे, तब वो तो उनका इख्तियार है, वो चाहे कहीं भी रहे। बच्ची बालिग हो गई तो लाजिम है दोनों में जो भी ज्यादा इस्लाम पे, बच्ची वहां पे उनके पास रहेगी जब तक कि उसका निकाह ना हो जाए। निकाह हो गया तो वो अपने शौहर की हो जाएगी उसके बाद। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।